الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. ہم اسم کی تقسیمات پڑھ رہے تھے. آج ہم اسم کی اقسام پڑھیں گے افراد کے اعتبار سے. افراد کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں اور کیا کیا، آج ہم اسے پڑھیں گے. سبق نمبر 6، افراد کے اعتبار سے اسم کی اقسام. اس اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1 واحد، نمبر 2 تثنیہ، نمبر 3 جمع. اب ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے اور ان میں سے جس کی تقسیم آگے ہو سکتی ہے اس کو بھی بیان کریں گے. واحد کی تعریف: وہ اسم جو ایک فرد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون، ایک مسلمان مرد. واحد وہ اسم ہے جو ایک فرد پر دلالت کرے، اسے ہم واحد کہیں گے. واحد کی اس طرح بھی تعریف کی جاتی ہے کہ جس میں تثنیہ اور جمع کی کوئی علامت نہ ہو وہ واحد ہے، اس طرح بھی تعریف کی جاتی ہے. نمبر 2 تثنیہ کی تعریف: وہ اسم جو 2 افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمان، 2 مسلمان مرد. کیونکہ مسلمان 2 افراد پر دلالت کر رہا ہے، اس وجہ سے یہ تثنیہ ہے. اب بتا رہے ہیں کہ ہم تثنیہ بنائیں گے تو کس طرح بنائیں گے، تثنیہ بنانے کا طریقہ کیا ہے، اسے سنیں. تثنیہ بنانے کا طریقہ: واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے، یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگانے سے بنتا ہے. یعنی اس اسم کے آخر میں، واحد کے آخر میں، واحد اسم ہو اس کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگائیں، یا پھر یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگائیں. ان دونوں طرح سے تثنیہ بنتا ہے. جیسے مسلمون سے مسلمان اور مسلمین. مسلمان یہ حالت رفعی کا اعراب ہے، حالت رفعی میں مسلمان آئے گا. یعنی حالت رفعی میں اگر ہم تثنیہ بنانا ہوگا ہمیں، تو ہم واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگائیں گے. اور اگر ہمیں حالت جری یا حالت نسبی کے لیے تثنیہ بنانا ہوگا تو ہم واحد کے آخر میں یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا کے تثنیہ بنائیں گے. جیسا کہ مسلمین میں دیکھ لیں کہ مسلمین اس میں یا ساکن ما قبل مفتوح اور نون مکسور لگا کر کے اس کو بنایا گیا ہے. نمبر 3 جمع کی تعریف: وہ اسم جو 2 سے زیادہ افراد پر دلالت کرے، جیسے مسلمون رجالن. مسلمون یہ بھی جمع ہے، اس طرح رجالن یہ بھی جمع ہے. مصنف یہاں پہ 2 مثال دیے. دراصل 2 مثال دے کے اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر، جس کی تقسیم میں بھی آگے فرمائیں گے. بنا کے اعتبار سے جمع کی اقسام، یعنی بنانے کے اعتبار سے، بناوٹ کے اعتبار سے جمع کی کتنی اقسام ہیں اسے بیان کرنے لگے ہیں. جمع کی 2 قسمیں ہیں. بنا کے اعتبار سے جمع کی اقسام، بنا کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں. نمبر 1 جمع سالم، نمبر 2 جمع مکسر. نمبر 1 جمع سالم، نمبر 2 جمع مکسر. ان میں سے ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے اور پھر ان کی مثالیں بھی دیں گے. نمبر 1 جمع سالم کی تعریف: وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت ہو، صرف اس کے آخر میں کچھ حروف یعنی واو نون یا نون یا الف تا بڑھائے گئے ہوں، جیسے مسلمون سے مسلمون، اردن سے اردونا اور مسلمتن سے
مسلماتن۔ اب ان مثالوں میں دیکھیں مسلمون سے مسلمونہ بنایا گیا تو کس طرح بنایا گیا؟ اس کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون کا اضافہ کیا گیا، نون مفتوحہ کا۔ اسی طرح اردن سے اردونہ بنایا گیا تو اس میں بھی واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ کا اضافہ کیا گیا تو جمع سالم بن گیا۔ اور مسلمتن سے مسلماتن بنا، اس کے آخر میں مسلمتن کے آخر میں الف تا کا اضافہ کیا گیا تو مسلمتن سے مسلمات ہو گیا۔ جمع سالم کی اقسام، ابھی تو مطلق پہلے جمع کی تعریف کیے، پھر جمع کی تعریف کے بعد بتائے کہ جمع دو طرح کے ہوتے ہیں، جمع سالم، جمع مکسر۔ پھر جمع سالم کی یہاں اقسام بیان کر رہے ہیں کہ جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم۔ دیکھیں ہر ایک کی تعریف بیان کریں گے۔ جمع مذکر سالم کی تعریف، وہ جمع جو واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ بڑھا کر بنائی گئی ہو، جیسے مسلمون سے مسلمونہ اور مسلمینہ۔ مسلمونہ میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ بڑھا کر جمع بنائی گئی ہے۔ اسی طرح مسلمینہ میں یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کا اضافہ کر کے جمع بنایا گیا ہے۔ تو یہ دو مثالیں ہوئے۔ دو مثالیں دینے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمونہ یہ حالت رفعی کا اعراب ہے، حالت رفعی میں مسلمونہ آئے گا اور حالت نصبی و جری میں مسلمینہ آئے گا۔ یہاں پہ جمع مذکر سالم کی تعریف مکمل ہوئی۔ اب جمع مذکر سالم ہم کس طرح بنائیں گے اسے بھی بیان کرنے لگے ہیں۔ بنانے کا طریقہ، یہ جمع واحد کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ، واحد کے آخر میں واو ساکن ما قبل مضموم اور نون مفتوحہ یا ساکن ما قبل مکسور اور نون مفتوحہ کا اضافہ کرنے سے بنتی ہے، جیسے مذکورہ مثالیں مسلمونہ مسلمینہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ نمبر 2، جمع مؤنث سالم کی تعریف۔ آپ کو بتلایا تھا کہ جمع کی دو قسمیں ہیں، جمع سالم کی دو قسمیں ہیں، جمع مذکر سالم، مؤنث سالم۔ مذکر سالم کی تعریف بیان کی اور بنانے کا طریقہ بیان کیا۔ اب مؤنث سالم کو بیان کر رہے ہیں، اس کی تعریف بیان کریں گے اور پھر اس کو بنانے کا طریقہ بیان کریں گے۔ تعریف، وہ جمع جو الف اور تا بڑھا کر بنائی گئی ہو، جیسے مسلمتن سے مسلماتن اور مسلماتن۔ مسلماتن یہ حالت رفعی کا اعراب ہے، مسلماتن حالت نصبی اور جری میں مسلماتن آئے گا۔ اب بنانے کا طریقہ بتا رہے ہیں۔ بنانے کا طریقہ، واحد کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور تائے مضمومہ یا مکسورہ لگانے سے بنتی ہے، جیسے مذکورہ مثالیں الف ما قبل مفتوح اور تائے مضمومہ یا مکسورہ۔ مضمومہ کب؟ جب کہ حالت رفعی ہو، اور مکسورہ کب؟ جب کہ حالت نصبی یا جری ہو، تب تائے مکسورہ کا اضافہ کریں گے۔ اب جمع مکسر کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ آپ کو بتلایا تھا جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم کے دو اقسام بیان کیے، مذکر سالم، مؤنث سالم، اور پھر ان میں سے ہر ایک کی تعریف اور بنانے کا طریقہ بیان کیا۔ اب جمع مکسر کو بیان کرنے لگے ہیں۔ وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے، وہ جمع جس میں واحد کی صورت سلامت نہ رہے، جیسے قلم سے اقلام، رجل سے رجال، مسجد سے مساجد۔ دیکھیں اس میں واحد کی صورت سلامت نہیں رہی، قلم سے اقلام بنایا گیا تو شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیا گیا، تو جو واحد کی صورت تھی وہ صورت سلامت نہیں رہی۔ اس طرح رجل سے رجال بنایا گیا تو جیم کے بعد الف کا اضافہ کر دیا گیا، واحد کی صورت سلامت نہیں رہی۔ اس طرح مسجد سے مساجد بنایا گیا، سین کے بعد الف کا اضافہ کر دیا گیا، تو اس طرح اس کے واحد کی صورت سلامت نہیں رہی، اسی وجہ سے اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ مکسر یعنی ٹوٹی ہوئی جمع مکسر کہتے ہیں، جس کے واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے۔ اب یہاں سے جمع تعداد کے افراد سے جمع کی اقسام بیان کرنے لگے ہیں۔
آپ کو شروع میں جو جمع سالم اور جمع مکسر جمع کی دو قسمیں بتائے تھے وہ تھے بنا کے اعتبار سے، یعنی بناوٹ کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں تھے، نمبر 1 جمع سالم اور نمبر 2 جمع مکسر۔ اب یہاں پہ تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی اقسام بیان کریں گے کہ تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی کتنی قسمیں ہیں اور کون کون سی ہیں۔ تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 جمع قلت، نمبر 2 جمع کثرت۔ نمبر 1 جمع قلت کی تعریف، وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 تک افراد پر دلالت کرے، وہ جمع جو 3 سے لے کر 10 تک کے افراد پر دلالت کرے ہم اسے جمع قلت کہیں گے، جیسے اقوال، انفس وغیرہ۔ یہ ایسے جمع ہیں جو 3 سے لے کر کے 10 تک کے افراد پر دلالت کرتے ہیں، اس کے درمیان افراد جتنے ہیں اس پہ دلالت کرتے ہیں۔ جمع قلت کے اوزان، کچھ ایسے اوزان ہیں انہی اوزان پہ جمع قلت آتے ہیں، تو بتانے لگے ہیں۔ جمع قلت کے اوزان، اس کے مندرجہ ذیل 6 اوزان ہیں۔ جمع قلت کے 6 اوزان ہیں، یعنی ان اوزان میں سے کسی وزن پر آنے والی جمع قلت کہلائے گی۔ ابھی جو 6 اوزان بیان کریں گے، ان اوزان میں سے کسی بھی وزن پر اگر کوئی جمع آئے تو سمجھ لینا کہ یہ جمع قلت ہے، یعنی وہ جمع 3 سے لے کر کے 10 تک کے افراد پر دلالت کرے گی۔ وہ اوزان یہ ہیں، نمبر 1 افعال، جیسے اقلام۔ افعال کے وزن پر جو بھی جمع آئے گی تو آپ سمجھ لینا کہ وہ جمع قلت ہے، وہ 3 سے لے کر کے 10 تک کے افراد پر دلالت کرے گی۔ نمبر 2 فعلتن، جیسے غلمتن۔ فعلتن کے وزن پر جو بھی جمع آئے گی وہ بھی 3 سے لے کر کے 10 تک دلالت کرے گی، کیونکہ یہ جمع قلت کے اوزان ہیں۔ نمبر 3 افعل، جیسے انفسن، یہ بھی 3 سے لے کر کے 10 تک افراد پر دلالت کرے گی۔ نمبر 4 افعلتن، جیسے السنتن، یہ بھی 3 سے لے کر کے 10 تک کے افراد پر دلالت کرے گی۔ نمبر 5 مفعلون، جیسے مسلمون۔ مفعلون کا وزن جہاں پہ آئے تو سمجھ لینا کہ یہ جمع قلت ہے اور یہ 3 سے لے کر کے 10 تک کے افراد پر ہی دلالت کرے گی یہ جمع۔ نمبر 6 مفعلاتن، جیسے مسلماتن، جبکہ اس میں الف لام داخل نہ ہو، الف لام کے بغیر ہو تو مفعلاتن یہ جمع قلت کے اوزان ہوگی، اگر الف لام کے ساتھ ہو تو پھر اس وقت جمع قلت کے اوزان نہیں ہوگی۔ اب جمع کثرت کی تعریف بیان کریں گے۔ آپ کو بتلایا کہ تعداد افراد کے اعتبار سے جمع کی 2 قسمیں ہیں، جمع قلت، جمع کثرت۔ اب جمع قلت کی بات ختم ہوئی، یہاں سے کثرت کی بات شروع کر رہے ہیں۔ جمع کثرت کی تعریف، وہ جمع جو 10 سے اوپر لامحدود افراد پر دلالت کرے، جیسے علماء، طلبۃ وغیرہ۔ یہ جو افراد ہیں علماء، طلبۃ وغیرہ، یہ جمع 10 سے اوپر لامحدود افراد تک دلالت کرتے ہیں، یعنی 10 سے اوپر کتنے بھی ہو سکتے ہیں۔ جمع کثرت کے اوزان، اس کے کثیر اوزان ہیں، چند مشہور اوزان درج ذیل ہیں۔ یہاں پہ چند مشہور اوزان کو بیان کر رہے ہیں، تقریباً 10 اوزان یہاں بیان کیے ہیں، حالانکہ یہ مشہور اوزان ہیں، جب بیان کیے ہیں یہ مشہور ہیں، ان کے علاوہ بھی اور بھی بہت سارے اوزان ہیں جن پہ جمع کثرت آیا کرتا ہے۔ نمبر 1 فعال، جیسے عباد۔ نمبر 2 فعلاء، جیسے علماء۔ نمبر 3 افعلاء، جیسے انبیاء۔ نمبر 4 فعول، جیسے رسل۔ نمبر 5 فعول، جیسے نجوم، واو کے ساتھ، فعول جیسے نجوم۔ نمبر 6 فعال، جیسے خدام۔ نمبر 7 فعلا، جیسے مرضى۔ نمبر 8 فعلۃ، جیسے طلبۃ۔ نمبر 9 فعل، جیسے فرق۔ نمبر 10 فعلان، جیسے غلمان۔ یہ 10 اوزان یہاں بیان کیے ہیں جو زیادہ تر استعمال ہوتے رہتے ہیں، یہ جمع کثرت کے وہ اوزان ہیں جو زیادہ مشہور ہیں۔ تنبیہ،
جمع مکسر کی ایک ایسی قسم بھی ہے جس کی مزید جمع مکسر نہیں بن سکتی۔ جمع مکسر کی ایک ایسی قسم ہے کہ اس سے مزید جمع بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے، جیسے سوارن کی جمع اسویرتن اور اسویرتن کی جمع اساویرو ہے۔ اب آگے مزید اس کی جمع مکسر نہیں بن سکتی، ایسی جمع کو جمع منتہی الجموع کہتے ہیں، یعنی وہ جمع مکسر جس کے آگے اور جمع مکسر نہیں بن سکتی اسے ہم جمع منتہی الجموع کہیں گے، یعنی جمع مکسر نہیں بن سکتی، دوسری جمع سالم ہو سکتا ہے کہ بن جائے۔ یہاں جو نفی کر رہے ہیں بس جمع مکسر بننے کی نفی کر رہے ہیں، یعنی ایسی جمع جس کے اوپر کوئی جمع مکسر نہ بن سکتی ہو اسے ہم جمع منتہی الجموع کہیں گے۔ اب بتا رہے ہیں یہاں پہ کہ اس کے صیغے کو کس طرح آپ پہچانیں گے۔ جمع منتہی الجموع کے صیغے کی تعریف، جمع منتہی الجموع کے صیغے کی تعریف یعنی اس کو کس طرح پہچانیں گے وہ بتا رہے ہیں۔ وہ صیغہ جس کا پہلا حرف مفتوح اور تیسری جگہ الف یعنی علامت جمع منتہی الجموع، الف یہ علامت جمع منتہی الجموع ہے۔ بتا رہے ہیں کہ وہ صیغہ جس کا پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسری جگہ الف ہو اور اس کے بعد ایک حرف مشدد ہو، جیسے دوابن۔ دیکھیں دوابن میں پہلا حرف دال مفتوح ہے، تیسری جگہ میں الف ہے، واو کے بعد دال واو الف، تو دال ایک حرف واو دوسرا حرف، تیسری جگہ میں الف ہے دوابن، تو یہاں پہ اس کے بعد ایک حرف ہے، الف کے بعد ایک حرف ہے با اور وہ مشدد بھی ہے دوابن۔ یا دو حرف ہوں جن میں پہلا مکسور ہو، یعنی پہلا حرف مفتوح ہو، ایسا صیغہ جس کا پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسری جگہ میں الف ہو اور الف کے بعد دو حرف ہوں جن میں سے پہلا حرف مکسور ہو، جیسے مساجد۔ دیکھیں مساجد میں پہلا حرف مفتوح ہے، میم مفتوح ہے، تیسری جگہ میں الف ہے اور الف کے بعد دو حرف ہیں جیم دال، ان میں سے پہلا جو حرف ہے جیم یہ مکسور ہے مساجد۔ یا تین حروف ہوں جن میں پہلا مکسور اور دوسرا ساکن ہو، جیسے مفاتح، یا الف کے بعد تین حرف ہوں، یعنی پہلا حرف مفتوح ہو اور تیسری جگہ میں الف ہو، اس الف کے بعد تین حرف ہوں، تین حرف میں سے سب سے پہلا حرف جو ہوگا وہ مکسور ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو، جیسے مفاتح۔ مفاتح میں میم مفتوح ہے، تیسری جگہ میں الف ہے اور الف کے بعد تین حرف ہیں تا یا ہا، اور تا پہ کسرہ ہے، تا مکسور ہے، اس کے بعد یا ساکن ہے مفاتح۔ یہاں پہ جمع منتہی الجموع کے کچھ اوزان بیان کر رہے ہیں، اس کے کثیر اوزان ہیں، چند کثیر الاستعمال درج ذیل ہیں، یعنی جمع منتہی الجموع کے کثیر اوزان ہیں، بہت سارے اوزان ہیں، تو اس کے وہ اوزان جو بہت زیادہ کثرت سے استعمال ہوتے ہیں انہیں یہاں بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1 فعالیلو جیسے دراہم، نمبر 2 فعالیلو جیسے دنانیرو یعنی یا کے ساتھ فعالیلو، نمبر 3 فواعلو جیسے جواہرو، نمبر 4 مفاعلو جیسے مساجدو، نمبر 5 مفاعیلو جیسے مساکینو یعنی یا کے ساتھ عین کے بعد یا مفاعیلو، نمبر 6 فعائلو جیسے رسائلو۔ جمع کی چند ضروری قواعد، یہاں سے کچھ ضروری قواعد بیان کر رہے ہیں۔ جمع مذکر سالم صرف مذکر ذوی القل کے اعلام اور ان کی صفات ہی کی آتی ہے، یعنی بتلا رہے ہیں کہ جمع مذکر سالم جو آپ نے اوپر پڑھا وہ صرف ذوی القل مذکر ذوی القل کے اعلام اور ان کی صفات ہی کی آتی ہے، جیسے زیدن سے زیدونہ، مسلمون سے مسلمونہ، لہٰذا ہندن کی جمع ہندونہ، قلمن کی جمع قلمونہ اور رجلن کی جمع رجلونہ نہیں بنا سکتے، کیونکہ اول یعنی ہندن جو ہے اول مذکر نہیں ہے، ہندن مذکر نہیں ہے، یہ مؤنث کا نام ہے، اور قلم دوسرا جو ہے ثانی قلم
یہ ذویقل نہیں ہے، اور ثالث یعنی رجل یہ علم نہیں ہے اور نہ ہی صفت ہے۔ آپ کو بتلایا جمع مذکر سالم یہ ذویقل مذکر ذویقل کے صفات یا اعلام سے ہی بنا سکتے ہیں، مذکر ہو اور ذویقل ہو، اور نیز اس کے ساتھ کسی کے ان کے نام ہو، مذکر ذویقل کے نام ہو یا ان کی صفت ہو، تب اس سے ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں، ورنہ نہیں بنا سکتے۔ تو یہاں پہ 3 مثالیں دیے جن میں ایک شرط فوت ہو رہی تھی جس کی وجہ سے وہ جمع صحیح نہیں تھی۔ سب سے پہلی مثال ہندن تھی کہ وہ اس میں مذکر ہونے کی جو شرط تھی وہ نہیں پائی گئی، اس وجہ سے وہ اس سے جمع مذکر سالم بنانا درست نہیں ہوا۔ اور دوسری مثال دی قلم، کیونکہ یہ ذویقل نہیں ہے، غیر ذویقل ہے، اس لیے اس سے جمع مذکر سالم بنانا درست نہیں ہوا۔ تیسری مثال دی ہے رجل، کیونکہ رجل نہ مذکر یعقل کی یعنی مذکر ذویقل کی نہ ہی اعلام میں سے ہے اور نہ ہی ان کی صفات میں سے ہے، مذکر ذویقل کا نام نہیں ہے اور نہ ہی ان کی صفت ہے، اسی وجہ سے رجل سے بھی جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ مذکر ذویقل کا علم ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، اور ایک شرط بتا رہے ہیں کہ مذکر ذویقل کا علم ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا نہ ہو، لہٰذا طلحتو کی جمع طلحتون نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے آخر میں تا موجود ہے۔ آپ کو پہلے بتلایا کہ مذکر ذویقل کی عالم کی یا صفات کی جمع بنائیں گے، عالم کی جگہ جب آپ بنائیں گے تو اس کے لیے اور ایک شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ اس کے آخر میں تا موجود نہ ہو، اگر اس کے آخر میں تا موجود ہوگی تو پھر اس کی بھی جمع نہیں بنا سکتے، یعنی جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ جیسے طلحہ ہے، طلحہ یہ مذکر بھی ہے اور ذویقل بھی ہے، لیکن کیونکہ اس کے آخر میں تا موجود ہے طلحتن، اسی وجہ سے اس کی جمع طلحتون جمع مذکر سالم نہیں بنا سکتے۔ اور مذکر ذویقل کی صفت ہو تو یہ بھی ضروری ہے کہ اس کی مؤنث میں تا آتی ہو، لہٰذا احمرو کی جمع احمرون اور سکرانو کی جمع سکرانون اور جریحن کی جمع جریحون نہیں لا سکتے کیونکہ ان کی مؤنث میں تا نہیں آتی۔ یعنی اگر صفت کا صیغہ ہو جمع مذکر اسے ہم بنائیں گے مذکر یعقل کی اگر وہ صفت ہو، مذکر یعقل کی صفت سے اگر ہم جمع مذکر سالم بنانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے آخر میں تا ہو، اگر تا نہیں ہوگی تو ہم پھر اس سے نہیں بنا سکتے۔ اسی وجہ سے بتا رہے ہیں کہ احمر سے احمرون اور سکران سے سکرانون اور جریحن سے جریحون نہیں بنا سکتے کیونکہ ان کے آخر میں تا نہیں آتی۔ ہاں اس میں تفضیل اس سے مستثنیٰ ہے کہ اس کی مؤنث میں اگرچہ تا نہیں ہوتی مگر باوجود اس کے جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں۔ اس میں تفضیل سے ہم جمع مذکر سالم بنا سکتے ہیں اگرچہ اس کے آخر میں تا نہیں آتی، جیسے اکرم سے اکرمون۔ تنبیہ، اردن کی جمع اردونا اور سنتن کی جمع سینونا اور اسی طرح دیگر مجموع شاذ یعنی خلاف قیاس ہیں، کیونکہ اردن یہ ذویقل نہیں ہے، اس طرح سنتن یہ بھی ذویقل نہیں ہے، باوجود اس کے کہ یہ ذویقل نہیں ہے پھر ہم اس کو اس سے جمع مذکر سالم بنا رہے ہیں تو یہ بتلا رہے ہیں یہ خلاف قیاس ہے، یہ شاذ ہے، خلاف قیاس ہے۔ کبھی جمع کے حروف واحد کے حروف کے غیر یعنی مغایر ہوتے ہیں، جیسے امراتن کی جمع نساؤن اور ذو کی جمع اولو، ایسی جمع کو جمع من غیر لفظی واحد ہی کہتے ہیں۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جمع کے حروف الگ ہوتے ہیں، واحد کے حروف الگ ہوتے ہیں، تو اس وقت اس جمع کو ہم کہیں گے جمع من غیر لفظی واحد ہی، یعنی ایسی جمع جو اس کے واحد کے صیغے کے علاوہ ہو، جو جمع اس کے واحد کے صیغے کا غیر ہے۔ کبھی واحد اور جمع کی شکل بالکل ایک جیسی ہوتی ہے، فرق صرف اعتباری ہوتا ہے، جیسے فلکن کشتیاں، اس کا واحد بھی فلکن کشتی ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے جمع کا صیغہ بھی وہی
اور واحد کا صیغہ بھی وہی ہوتا ہے، لیکن فرق صرف اعتباری ہوتا ہے، بس اعتبار کرنے کے طور پر فرق ہوتا ہے۔ جیسے فلکن ہے، فلکن یہ جمع بھی ہے اور فلکن یہ واحد بھی ہے۔ فلکن کشتیاں کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور کشتی کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ان میں فرق صرف اس طرح کرتے ہیں کہ جب یہ واحد ہو تو بروزن قفلن اور جمع ہو تو بروزن اسدن ہوگا، یعنی جب ہم فلکن کو بروزن اسدن مانیں گے تو اس وقت ہم جمع مانیں گے، فلکن بروزن اسدن ہو، کیونکہ اسدن یہ جمع ہے، تو اگر ہم فلکن کو بروزن اسدن مانیں، اسدن کا اعتبار کریں کہ یہ فلکن اسدن کے وزن پر ہے، تو ہم اس وقت فلکن کو جمع مانیں گے، اور اگر ہم فلکن کو بروزن قفلن مانیں تو اس وقت ہم واحد مانیں گے، یعنی ہم واحد کا اعتبار کریں گے۔ فائدہ، جمع اور اسم جمع میں فرق یہ ہے کہ جمع کے لیے مفرد ہونا ضروری ہے، من لفظی ہو یا من غیر لفظی، جبکہ اسم جمع وہ ہے جو جمع کا معنی تو دے مگر اس کا کوئی مفرد نہ ہو، جیسے قوم اور رہتن، ان دونوں کا مطلب ہے گروہ۔ جمع اور اسم جمع میں کیا فرق ہے؟ دونوں میں فرق یہ کہ جمع کے لیے مفرد کا ہونا ضروری ہے، جمع کے لیے مفرد کا ہونا لازم ہے، لیکن اسم جمع کے لیے مفرد کا ہونا ضروری نہیں۔ جمع کے لیے مفرد کا ہونا ضروری ہے، چاہے وہ اسی کے لفظ سے ہو، یعنی جو جمع ہے اسی کے لفظ سے مفرد موجود ہو یا اس کے دوسرے لفظ سے موجود ہو، لیکن اسم جمع کے لیے مفرد کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تو آئیے یہاں سے ہم اب مشق شروع کرتے ہیں۔ مشق، سوال نمبر 1، واحد تثنیہ اور جمع الگ الگ کریں۔ یہاں کچھ الفاظ دے رہے ہیں، ہمیں یہاں واحد اور تثنیہ اور جمع الگ الگ کرنا ہے، کون واحد ہے، کون تثنیہ ہے اور کون جمع ہے، یہ بتلانا ہے۔ کتابن یہ واحد ہے، کتابن واحد ہے، کتبن یہ جمع ہے، مسلمان تثنیہ ہے۔ کیوں تثنیہ ہے؟ کیونکہ اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کیا گیا ہے، الف ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ کا اضافہ کر کے بنایا گیا ہے، یعنی مسلم کے آخر میں، مسلمن کے آخر میں الف ما قبل مفتوح اور نون مکسورہ کا اضافہ کر کے مسلمانے بنایا گیا ہے، تو تثنیہ ہوا یہ۔ افرادن یہ بھی جمع ہے، فردن کی جمع ہے اقلامن کے وزن پر۔ مسجدن واحد ہے، رجلن واحد ہے، اطفالن یہ بھی جمع ہے، طفلن کی جمع اطفالن، اقلامن افعالن کے وزن پر ہے، اطفالن اقلامن یعنی افعالن کے وزن پر ہے یہ۔ خدامن یہ بھی جمع ہے، مرضى یہ بھی جمع ہے، مشرقن واحد کا صیغہ ہے، اوقاتن یہ جمع ہے، وقت کی جمع اوقات، شہرن واحد ہے، کریمان تثنیہ ہے کیونکہ اس کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر کے، کریم کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر کے کریمان بنایا گیا ہے۔ فاعلان یہ بھی تثنیہ ہے کہ فاعل کے آخر میں الف نون کا اضافہ کر کے فاعلان بنایا گیا ہے۔ معروفانی یہ بھی تثنیہ ہے، اس لیے کہ اس کے آخر میں بھی الف نون کا اضافہ کر کے تثنیہ بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 2، جمع سالم و مکسر علیحدہ علیحدہ کریں۔ کچھ الفاظ دے رہے ہیں، ہمیں یہ بتلانا ہے کہ ان میں کون جمع سالم ہے اور کون جمع مکسر ہے، کون جمع سالم ہے کون جمع مکسر ہے، یعنی کس جمع کا واحد، کون سا ایسا جمع ہے جس کے واحد کا صیغہ سلامت ہے اور کون ایسی جمع ہے جس کے واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے۔ مسلمون یہ جمع سالم ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے مفرد کا صیغہ، واحد کا صیغہ سلامت ہے، اس کا مفرد ہے مسلمون اور مسلمون کے آخر میں واو نون کا اضافہ کر کے مسلمون بنایا گیا تو مسلم کا صیغہ سلامت رہا، اس لیے یہ جمع سالم ہے۔ مساجد جمع مکسر ہے کیونکہ اس کی واحد مسجدن ہے اور مسجدن کا وزن سلامت نہیں ہے، اس کا مفرد سلامت نہیں ہے، اس لیے کہ سین کے بعد الف کا اضافہ کر کے اس میں تغیر کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اس کے
واحد کا صیغہ سلامت نہیں رہا تو یہ جمع مکسر ہوا۔ انفسن یہ بھی جمع مکسر ہے، اس لیے کہ یہ نفس کی جمع ہے اور اس کے شروع میں حمزہ کا اضافہ کر دیا گیا تو یہ جمع مکسر ہوئی۔ مسلماتن یہ جمع سالم ہے، کیوں؟ یہ مسلمتن سے بنی ہے اور اس کے آخر میں الف تا کا اضافہ کیا گیا ہے بس، تو یہ اس کے مفرد کا صیغہ واحد کا صیغہ سلامت ہے، اس وجہ سے یہ جمع سالم ہوئی۔ انبیاء یہ جمع مکسر ہے، اس لیے کہ یہ نبی کی جمع ہے اور یہاں پہ اس کا جو مفرد ہے وہ سلامت نہیں ہے، اس کا صیغہ صحیح نہیں ہے، یعنی سلامت نہیں ہے، اس میں تغیر ہو گیا ہے، شروع میں حمزہ بڑھا دیا گیا ہے، اس لیے یہ جمع مکسر ہوا۔ مشرکون جمع سالم ہے، اس لیے کہ مشرک سے مشرکون آخر میں واو نون لگا کر کے بنایا گیا ہے، تو مفرد کا صیغہ سلامت ہے، جمع مذکر سالم۔ عالماتن یہ بھی جمع سالم ہے، اس لیے کہ اس میں بھی واحد کا صیغہ سلامت ہے، عالمتن سے عالمات۔ رجالن یہ جمع مکسر ہے، رجل سے رجال بنایا گیا، جیم کے بعد الف کا اضافہ کیا گیا تو مفرد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، باقی نہیں رہا، اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ انہارن یہ نہر کی جمع ہے، اس میں بھی واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے تو اس وجہ سے یہ بھی جمع مکسر۔ انہرن یہ بھی جمع مکسر، کیونکہ اس میں بھی حمزہ کا شروع میں اضافہ کر دیا گیا ہے، یہ بھی جمع مکسر ہے۔ مساکین یہ بھی جمع مکسر ہے، اس لیے کہ اس میں بھی واحد کا صیغہ سلامت نہیں ہے۔ دراہیم یہ بھی جمع مکسر ہے، اس لیے کہ درہم کی جمع ہے اور درہم کا صیغہ مکمل طور پر برقرار نہیں ہے بلکہ اس میں تغیر ہو گیا ہے، درہمن را کے بعد الف کا اضافہ کر کے دراہیم بنایا گیا ہے تو مفرد کا صیغہ سلامت نہیں رہا، جمع مکسر ہوئی۔ ارضون یہ جمع سالم ہے، کیونکہ ارض اس کا واحد ہے اور واحد کا صیغہ سلامت ہے، آخر میں بس واو نون کا اضافہ کیا گیا ہے تو اس کی وجہ سے جمع کا صیغہ نہیں بدلتا، یعنی واحد کا صیغہ اپنے وزن پہ باقی رہتا ہے۔ اردن یہ تو اپنی شکل پہ باقی ہے، بس آخر میں واو نون کا اضافہ کیا گیا ہے تو جمع سالم ہے۔ یہ مؤمنون یہ بھی جمع سالم ہے، کیونکہ اس کا واحد جو ہے مؤمن وہ کہتے ہیں برقرار یہاں پہ ہے اور آخر میں بس واو نون کا اضافہ کر کے جمع بنایا گیا ہے۔ سوال نمبر 3، درج ذیل اسما کا تثنیہ اور جمع بنائیں۔ کچھ اسما دے رہے ہیں تو ان میں سے ان کا تثنیہ اور جمع بنانا ہے۔ نمبر 1 مسلمون، مسلمون کا تثنیہ مسلمان اور جمع مسلمون۔ عاملون، نمبر 2 عاملون، عاملون کا تثنیہ عاملان اور جمع عاملون۔ نمبر 3 ورقتن، ورقتن کی تثنیہ ورقتان اور جمع اوراق اور ورقاتن۔ نمبر 4 کتابن، کتابن کا تثنیہ کتابان اور جمع کتبن۔ نمبر 5 مسجدن، مسجدن کی تثنیہ مسجدان اور مساجد جمع مساجد۔ نمبر 6 رجلن، رجلن کا تثنیہ رجلان اور رجلن کا جمع رجلون۔ رجلن کا جمع رجالن، رجلن ہے تو اس کا تثنیہ ہے رجلان اور جمع رجالن۔ نمبر 7 قلمن، قلمن کا تثنیہ قلمان اور جمع اقلامن۔ طائرن، طائرن کا تثنیہ طائران اور جمع طیورن۔ نمبر 9 نہرن، نہرن کا تثنیہ نہران اور جمع انہارن۔ نمبر 10 یومن، یومن کی تثنیہ یومان اور جمع ایامن۔ نمبر 11 مکتوبن، مکتوبن کا تثنیہ مکتوبانی اور جمع مکتوبون۔ نمبر 12 مشعلن، مشعلن کا تثنیہ مشعلانی اور جمع مشاعل۔ نمبر 13 لسانن، لسانن کا تثنیہ لسانانی اور جمع السنتن۔ نمبر 14 غلامن،
غلامن کا تثنیہ غلامانی اور جمع غلمتن۔ نمبر 15 نفسن، نفسن کا تثنیہ نفسانی اور جمع انفس۔ نمبر 16 صادقتن، صادقتن کی تثنیہ صادقتان اور جمع صادقاتن۔ نمبر 18 مشرکن، مشرکن کا تثنیہ مشرکان اور جمع مشرکون۔ نمبر 18 سماعن، سماعن کا تثنیہ سمعانی اور جمع سماوات۔ نمبر 19 شیئن، شیئن کی تثنیہ شیئانی اور جمع اشیاء۔ نمبر 20 میتن، میتن کی جمع میتانی، میتن کی تثنیہ میتانی اور جمع اموات۔ نمبر 21 افضل، افضل کی جمع افضلانی، افضلون کی تثنیہ افضلانی اور جمع افضلون۔ نمبر 22 یدن، یدن کی تثنیہ یدانی اور جمع ایدی۔ نمبر 23 رسالتن، رسالتن کی تثنیہ رسالتانی اور جمع رسالات۔ نمبر 24 ملکن، ملکن کی جمع ملکانی، ملکن کی تثنیہ ملکانی اور جمع ملائکہ۔ نمبر 25 درجتن، درجتن کی جمع درجتن کی تثنیہ درجتانی اور جمع درجات۔ نمبر 26 صدرن، صدرن کی تثنیہ صدرانی اور جمع صدورن۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے مدنی پھول سے ہمیں نوازیں، اور اگر کہیں کچھ خامی پائیں تو ہمیں کمنٹ باکس میں اطلاع فرمائیں تاکہ اس کی اصلاح کی جا سکے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔